پھپھو نے کوششیں تو بہت کی تھیں کہ سمن اور ولید کا رشتہ نہ ہو سکے، محض اپنی خود غرضی کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو انہیں وہ کمرہ خالی کرنا پڑ جائے جہاں وہ ابھی موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ یہاں آگے جا کے انہیں اپنی کری غلطیوں کا احساس ہوگا، مگر ابھی تو فی الحال وہ اس گھر میں فساد برپا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں۔ بہرحال عذرا نے بھی ٹھان لی کہ وہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر کے ہی رہے گی، اتنی آسانی سے رشتہ ختم نہیں ہونے دے گی۔ آخر کو اس میں بدلاؤ آیا ہے تو وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ اب یہاں پر محلے میں جو شادی کا فنکشن چل رہا تھا وہاں پر بھی عذرا نے باتوں ہی باتوں میں شہناز کو کافی کچھ سمجھا دیا۔ ویسے بھی شہناز اب پچھتا ہی رہی ہے کیونکہ قریشی صاحب نے بیٹی کے لیے جو رشتہ ڈھونڈا ہے وہ ایک تو پردیس کا رشتہ ہے اور وہیں سمن کی اس میں رضامندی نہیں، اور اب ولید بھی یہی چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طرح سے سلجھا ہی لے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ رشتہ اتنے آسانی سے محض بدگمانیوں کی نظر ہو جائے، لہٰذا وہ قریشی صاحب سے خود بات کرتا ہے اور وہ اس کی باتوں سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ خوش ہو کے کہہ ہی دیتے ہیں کہ آج مجھے تم پر فخر ہو رہا ہے اور میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ تمہاری تربیت بیبی باجی نے کی ہے جو کہ مجھے نظر بھی آ رہی ہے۔ وہ یہاں پر اس سے اتنے امپریس ہو جاتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بیٹی کی شادی اسی گھر میں ہی کریں گے اور وہ بھی بنا کسی شرط کے۔ بہرحال اب منگنی کی رسم طے ہو جاتی ہے، دوبارہ سے اب مٹھائی آئی تو پھپھو کو بھی کھلانے کے لیے فرحت آ جاتی ہے، خوشی خوشی اظہار کر رہی ہے کہ ولید کی منگنی کی مٹھائی ہے۔ یہاں پر اب سائرہ بھی بیٹھی تھی اور اس کی بیٹی بھی۔ پھپھو جنہوں نے ولید اور جمال کی باتیں کمرے کے باہر کان لگا کے سن لی تھیں، فرحت سے کہہ بیٹھتی ہیں، بے ساختہ ہی منہ سے نکل گیا، ولید نے تو منگنی کی انگوٹھی واپس کرنے کا کہہ دیا تھا نا، رشتہ تو ختم ہو گیا تھا، پھر مٹھائی کہاں سے آ گئی؟ اس بات کے جواب میں فرحت نے کہا معاملہ سلجھ گیا ہے۔ یہاں ان کی باتیں سن کے کچھ حیران بھی ہوتی ہے کہ یہ بات تو ابھی تک گھر میں کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں ہوئی تھی کہ ولید نے انگوٹھی واپس کرنی ہے، تو پھر یہ بات پھپھو تک کیسے پہنچی؟ بہرحال فرحت فی الحال دماغ پہ زیادہ زور نہیں دیتی اور وہاں سے چلی گئی، جس کے جانے کے بعد سائرہ نے ماں سے کہہ دیا عذرا بہت تیز ہے، اتنی شاطر ہے کہ جو ٹھان لیتی ہے نا کر کے ہی دم لیتی ہے۔ عاشی ماں اور نانی کی باتیں سن رہی ہے مگر وہ ان لوگوں پر بالکل بھی نہیں گئی، سمن کے پاس جاتی ہے، اسے گلے لگا کے مبارکباد دیتی ہے اور اپنے غلط مشورے پر معافی بھی مانگتی ہے کہ اس کی وجہ سے اتنی بدگمانیاں ہو گئیں، اگر اس نے دوست سمجھ کے صحیح مشورہ دیا ہوتا تو شاید اتنی مشکلات نہ دیکھنی پڑتی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سائرہ جو اب بالکل بھی نہیں چاہتی کہ بوتیک میں CCTV کیمرہ لگے، ہر طرح سے اسما کو اس کی امپلائی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اسما کو اس پر کافی اعتبار ہے، کافی عرصے سے دونوں کا ساتھ ہے، وہ جانتی ہے کہ وہ لڑکی ایسی نہیں ہے، مگر پھر بھی اپنوں کی باتوں میں آ کے بعض اوقات انسان پرایوں پر شک کر ہی جاتا ہے اور بالکل آگے جا کے یہی ہوگا اسما کے ساتھ۔ سائرہ کی باتوں میں آ کے وہ بدگمان ہو جائے گی اور اپنی اس امپلائی کو نکال بھی دے گی، اس کے بعد بوتیک کا سائرہ نے وہ حال کرنا ہے کہ اسما کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ وہیں اب گھر میں ولید اور سمن کی شادی کے معاملات آگے بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے تو پھپھو ابھی بھی اپنے تانے بازیوں سے باز نہیں آنے والی۔ وہ وقت بے وقت سمن کو مستقل ٹونٹ کر رہی ہیں، وہ اسے چھت پر جو دیکھتی ہیں تو صاف کہہ دیتی ہیں کہ تمہارے چہرے پر اتنی اداسی کیوں ہے؟ تم نے تو ہاری ہوئی بازی جیت لی، اب تو تمہیں کم سے کم خوش ہونا چاہیے۔ مگر انہیں کوئی جواب دیے بغیر ہی سمن وہاں سے چلی جاتی ہے، مگر اسے اس بات کا خوب اندازہ ہو رہا ہے کہ پھپھو نے اسے ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دینا ہے، تو وہیں عذرا اور پھپھو کی جو کھٹی میٹھی تکرار چلتی ہے اس کے بارے میں بھی آگے جا کے جمال کو پھپھو شکایت لگائیں گی، وہ اسے اتنا بھڑکانے کی کوششیں کریں گی جس کے بعد عذرا اور جمال میں کافی زیادہ معاملات خراب ہوں گے اور سائرہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھانے والی ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ پھر ان حالات کا عذرا آخر مقابلہ کیسے کرے گی، کس طرح سے وہ سائرہ کے مذموم ارادوں کو ناکامیاب کر کے اپنے مقام کو مضبوط بنائے گی۔ دوستوں یہ سب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں موجود لنک پر کلک کر کے ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا، ساتھ ہی ہمیں اپنے رائے سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرتے جائیے۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔